أشهد أن محمد رسول الله. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد 3 مرات في القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز حاضرین اور محترم خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. A selection and gradation of the 100 most influential personalities of the human history. اور وہ نمبر 1 پر رکھتا ہے محمد رسول اللہ. جب خطبہ حجۃ الوداع پر آیا ہے تو اس نے کوٹ کیا ہے جو حضور نے فرمایا تھا: لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاحمر علی اسود ولا لاسود علی احمر. کسی انسان کو دوسرے انسان پر کوئی فضیلت نہیں، نہ کسی عرب کو عجمی پر ہے، نہ کسی عجمی کو عرب پر ہے، نہ کسی گورے کو کالے پر ہے، نہ کسی کالے کو گورے پر. ہمیں سرمنس تو بہت ملتے ہیں، بحث تو انہوں نے بھی بہت کہے ہیں، but it must be admitted that it was Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم who for the first time in history established a society based on these principles. تاریخ انسانی میں پہلی مرتبہ ان اصولوں کے اوپر اگر کوئی معاشرہ قائم ہوا ہے تو وہ محمد نے کیا. تو تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب، یہ دشمنوں کی گواہی دے دی. نمبر 1، ذرا اور تجزیہ کر لیجئے اس کا. میری آج کی گفتگو کو آپ پائیں گے تجزیاتی، ٹھنڈی. کبھی کبھی آواز بلند ہو جاتی ہے اپنے جذبے میں، لیکن میں کوئی آپ کو جذبات کی رو میں بہانا نہیں چاہتا ہوں بات سمجھے. دیکھیے، فرینچ ریولوشن میں صرف سیاسی نظام بدلا، بولشوک ریولوشن میں صرف معاشی نظام بدلا. Now compare it with the revolution of Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم. ہر چیز بدل گئی، مذہب بھی بدل گیا، معاشرت بھی بدل گئی، عقائد بھی بدل گئے، معاشی نظام بھی بدل گیا، رسومات بھی بدل گئی، سیاسی نظام بھی بدل گیا. کوئی شے اپنی سابقہ حالت میں قائم رہی ہی نہیں. ڈھونڈ کر بتائیے کہ فلاں چیز جو کی تم رہ گئی. جہاں پڑھے لکھے لوگ گنتی کے ہوتے تھے، انگلیوں پر گن لیے جائیں، اس قوم کو انہوں نے دنیا کا امام بنا دیا. علم کے میدان میں نئے نئے علوم انہوں نے ایجاد کیے. پوری دنیا کا علم سمیٹ کر ہندوستان سے اور یونان سے علم لے کر اور اسے مزید ڈیولپ کر کے دنیا کے سامنے رکھا. تو ایک نمبر بات یہ آئی کہ گمبھیر ترین، جامع ترین، most profound revolution was the revolution of Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی دوسرا ریولوشن اس کے مقابلے میں نہیں آ سکتا. باقی سب پارشل ریولوشن. نمبر 2، باقی تمام ریولوشن میں آپ دیکھیں گے کہ فکر اور دعوت دینے والے لوگ کچھ اور، انقلاب برپا کرنے والے کچھ اور. مارکس اینڈ اینجلز، انہوں نے کتاب داس کیپیٹال پیدا کی. جرمنی میں بیٹھ کر لکھی یا انگلستان میں بیٹھ کر لکھی. جرمنی اور انگلستان کے کسی گاؤں میں بھی وہ مارکسسٹ ریولوشن نہیں آیا. اور اس ریولوشن کے برپا کرنے میں نہ حضرت مارکس کا کوئی حصہ ہے، نہ حضرت اینجلز کا کوئی حصہ ہے. تیسرے تیواڑے کہاں جا کر روس میں انقلاب آیا ہے، مونشویکس اور بولشویکس کے ہاتھوں، اور عین وقت کے اوپر لینن آ گیا ہے فرنٹ پر. تو دعوت دینے والے، فکر دینے والے اور، انقلاب برپا کرنے والے اور. والٹیئر، روسو بے شمار صاحب قلم تھے، انہوں نے ایک فکر دیا تھا آزادی کا، حریت کا، جمہوریت کا. لیکن وہ ڈیسک ورکرز تھے، کتابیں لکھ سکتے تھے، میدان میں نہیں آ کر قیادت نہیں کر سکتے تھے. لہذا انقلاب برپا کیا اوباش لوگوں نے، بدماش لوگوں نے. یہی وجہ ہے کہ انتہائی خونی انقلاب تھا فرانس کا انقلاب. کوئی کنٹرول کرنے والا تھا ہی نہیں.
موب جو چاہے کر جائے. اب کنٹراسٹ دیکھیے، یہ واحد انقلاب ہے ابتدا سے انتہا تک اس کی قیادت ایک ہی ہستی کر رہی ہے، اور وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک وقت میں وہی ہیں جو مکے میں اسٹریٹ پریچنگ کر رہے ہیں، گلی گلی گھوم رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں. کوئی کہتا پاگل ہے، کوئی کہتا مجنون ہے، کوئی کہتا شاعر ہے، سب برداشت کر رہے ہیں. آپ نے کبھی پلٹ کر دیکھا پاگل تم ہو؟ کبھی نہیں کہا، کبھی نہیں. لیکن وہی شخص ہے جو میدان بدر میں فوج کی کمان کر رہا. کوئی ہے تاریخ میں اس کی مثال؟ پھر میں وہی ڈاکٹر مائیکل ہارٹ کی بات کہوں گا، دی اونلی پرسن، اسٹریٹ پریچر. کہاں ایک فوج کو کمان کرنے والا آدمی؟ کوئی ہے مناسبت؟ اس کے حوالے سے ایک بڑی اہم بات آپ کو بتا دوں. پچھلی صدی کا جو سب سے بڑا فلاسفر آف ہسٹری گزرا ہے، ٹوائنبی، اس نے ایک بڑا زہر میں بجھا ہوا جملہ کہا ہے حضور کے بارے میں: محمد فیلڈ ایز اے پروفٹ بٹ سکسیڈیڈ ایز اے اسٹیٹس مین. محمد ایک نبی کی حیثیت سے تو ناکام ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم، نقل کفر نہ باشد، میں ان کی بات بتا رہا ہوں. ہاں، ایک سیاستدان کی حیثیت سے کامیاب ہو گئے. اس سے پہلے کہ میں اس جملہ آپ کو سمجھاؤں، اگلی بات سن لیجئے. اس ایک جملے کی شرح میں 2 کتابیں لکھی ہے پروفیسر ڈاکٹر منٹگومری واٹ، وہ زندہ ہے ابھی، انگلینڈ کا. انہوں نے 2 کتابیں لکھ دی، محمد ایٹ مکہ، محمد ایٹ مدینہ. بظاہر محمد ایٹ مدینہ میں اس نے حضور کے لیے تعریف کے جتنے الفاظ ممکن تھے سپرلیٹو ڈگریز کے اندر استعمال کر دیے، لیکن بباطن ایک کنٹراسٹ شو کیا ہے کہ مکے والا محمد تو کچھ اور تھا، یہ مدینے والا محمد تو کچھ اور ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ان تعریفی الفاظ سے دھوکہ کھا کر ضیاء الحق مرحوم نے اس منٹگومری واٹ کو بلا لیا تھا یہاں پر چیف سپیکر کی حیثیت سے. مرکزی سیرت کا جو اجلاس انہوں نے شروع کیا تھا سینٹرل گورنمنٹ کے تحت جو ہوتا تھا، انہیں اندازہ ہی نہیں تھا کس سٹل انداز میں اس نے جڑ کاٹ لی. یہ تضاد دکھا کر محمد ایٹ مکہ، محمد ایٹ مدینہ، یہ 2 محمد ہیں، دیکھ لو، علیحدہ علیحدہ ہیں، تصویریں مختلف ہیں ان کی. بات کیا ہے؟ دیکھیے، وہ جب مکے کی زندگی کو دیکھتے ہیں حضور کی، تو اگرچہ وہ نبی نہیں مانتے، رسول نہیں مانتے، نہ ٹوائن بھی مانتا ہے، نہ منٹگومری واٹ مانتا، لیکن یہ ضرور مانتا ہے کہ وہ زندگی کچھ نبیوں سے مشابہ ہے. جیسے حضرت عیسیٰ تبلیغ کرتے گھومتے تھے، ایسے ہی محمد بھی دکھائی دے رہے ہیں. جیسے حضرت عیسیٰ کو بھی جو کچھ کہا گیا انہوں نے برداشت کیا، کوئی جواب نہیں دیا، محمد نے بھی نہیں دیا صلی اللہ علیہ وسلم. پریچنگ ہی تھی نا. تو یہ تو کچھ نبیوں والا نقشہ تو ہے، چاہے نبی تھے یا نہیں تھے، لیکن نبیوں والا نقشہ ہے. یہاں تو فیل ہو گئے، یہاں سے تو جان بچا کر بھاگنا پڑا انہیں. بقول ان کے، وہ ہجرت کو کہتے ہیں فلائٹ، بھاگنا. فلائٹ ہوتی ہے خوف سے، ہجرت خوف سے نہیں تھی. ہجرت تو ایک اسٹریٹجی تھی، ایک آلٹرنیٹ بیس تلاش کرنا تھا اپنے لیے. بہرحال وہ بعد میں بات کروں گا. لیکن مدینے میں آ کر تو محمد بالکل نئے نظر آ رہے. ناؤ ہی از اے اسٹیٹس مین، ہی از دی رولر آف مدینہ، ہی از دی کپ آف مدینہ اینڈ ہی از دی کمانڈر آف دی آرمی. معاہدے کر رہے ہیں یہودیوں سے. یہاں پہ ان کا کمال ظاہر ہو رہا ہے. اسٹیٹس مین شپ، سیاست دانی، موقع شناسی، انسان شناسی، مردم شناسی جسے آپ کہتے ہیں، اس کے لیے اعلیٰ ترین الفاظ استعمال کر دیے. یہ فرق اور یہ تضاد. لیکن میں نے اس وقت صرف آپ کو اس کا حوالہ دیا ہے، بعد میں اس کا وجہ میں بعد میں بتاؤں گا. اس حوالہ اس لیے دیا ہے کہ حضور کی زندگی اس اعتبار سے واقعتاً کنٹراسٹ کی حامل ہے
کہ ایک انقلابی دعوت کا آغاز بھی آپ نے کیا اور اسے کامیابی کی آخری منزل تک بھی خود پہنچایا۔ نمبر 3 یہ کہ باقی سارے ریولوشنز جو ہیں وہ ایک ہیومن لائف کے سپین میں پورے نہیں ہوئے۔ فکر دینے والے دے کے مر گئے، کھپ گئے، بعد میں وہ فکر جو ہے پروان چڑھ گیا کہیں۔ یہاں سارا کام الف سے لے کر یہ تک ایک انسانی زندگی کے اندر مکمل ہو گیا۔ ون لائف اسپین، ٹوٹل 23 years, that's all. Beginning from the scratch and completing the revolution. یہ سارا کام ایک لائف اسپین میں۔ میں اس سے جو نتیجہ اخذ کرتا ہوں، اب آپ سوچئے آپ بھی مجھ سے متفق ہیں کہ نہیں؟ اب اگر کوئی اجتماعیات کا طالب علم، سوشولوجی کا طالب علم، پولیٹیکل سائنس کا طالب علم اگر یہ چاہے کہ وہ کہیں سے اخذ کرے کہ انقلاب کا صحیح طریقہ کیا ہے دیانت کے ساتھ، تو کیا حضور کی سیرت کے علاوہ کوئی اور سورس ملے گی؟ کیا مارکس کی زندگی سے انقلاب کا طریقہ نکالا جا سکتا؟ کیا والٹیر کی زندگی سے نکالا جا سکتا؟ کیا لینن کی زندگی مکمل نقشہ پیش کر سکتی ہے؟ ایک ہی سورس ہے اور وہ ہے دی سیرہ آف دی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں مجھے ذرا یاد آ گیا، ابھی پچھلے دنوں آپ نے سنا ہوگا کہ کچھ 9-10 پروفیسر حضرات آئے تھے پاکستان، ایک انگلینڈ سے تھے، ایک ترکی سے تھے، باقی 8 کے قریب امریکہ سے تھے، پروفیسرز تھے مختلف فیلڈز کے، ڈینز بھی تھے۔ میرے ساتھ ایک راؤنڈ ٹیبل کے لیے، راؤنڈ ٹیبل ود ڈاکٹر اسرار، یعنی وہ آئے تھے میرے خیالات اور میرے نظریات کو جانچنے کے لیے، پرکھنے کے لیے۔ 3 دن ان کا یہاں قیام رہا اور 6 گھنٹے کی میری تقریریں ہوئیں، 1-1 گھنٹہ تقریر، 1-1 گھنٹہ اس پر پھر ان کی طرف سے جرح اور جواب۔ ان میں ایک شخص تھا جو انگلینڈ سے آیا تھا، ڈاکٹر راجر وان زوئنبرگ، اور یہ مالک ہے پلوٹو پریس کا، لندن میں ہے۔ میں جب بیان کر رہا تھا پروسیس آف ریولوشن، وہ بہت ایکسائٹڈ، بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ وہ ایک مارکسسٹ ہے، پکا کمیونسٹ، فکری اعتبار سے۔ وہ بار بار کہتا تھا دس از لینن، کہ ڈاکٹر صاحب جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں یہی لینن نے کہا ہے، پھر اگین دس از واٹ لینن سیڈ، یہ تو وہی بات ہے جو لینن نے کہی تھی۔ I said to him, brother, I have never read even a single word of Lenin. میں نے آج تک لینن کی تحریر کا کوئی ایک لفظ بھی نہیں پڑھا۔ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں میرا سورس صرف سیرت محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں نے جس طریقے سے وہاں بیان کیا تھا، مجھے خیال ہوا کہ اسی طور سے میں اگر بیان کروں تو شاید ہمارے لوگوں کو بھی فائدہ ہو جائے۔ وہ طور کیا تھا؟ وہ طریقہ یہ تھا کہ پہلے میں نے ایک اسکیلیٹن پیش کیا، پروسیس آف ریولوشن ایز آئی ہیو ڈیرائیوڈ فرام دی لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن کوئی اسلامی اصطلاح استعمال نہیں کی، نہ سیرت کا کوئی واقعات کوٹ کیا، ڈیرائیو وہاں سے کیا ہے لیکن ماڈرن ٹرمینالوجی میں اس کو واضح کیا کہ یہ ہے 6-7 steps آف ریولوشن، لیکن اس میں اسلامی اصطلاح نہیں، دین، اسلام، ایمان، یہ کچھ نہیں، جہاد، قتال، کچھ نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے دور زوال میں ان اصطلاحات کا مفہوم نمبر 1 محدود ہو گیا ہے، نمبر 2 مسخ بھی ہو گیا ہے، لمیٹڈ اینڈ پرورٹڈ۔ ہم جب بھی وہ اصطلاح بولتے ہیں وہی پرورٹڈ تصور ذہن میں آتا، کمیونیکیشن ہوتی نہیں۔ لہذا اگر ان اصطلاحات کو ہٹا کر بات کی جائے اور جدید ٹرمینالوجی میں بات کی جائے تو لوگوں کی سمجھ میں وہ اسکیلیٹن آ جائے، پہلے خاکہ، اس خاکے میں پھر سیرت النبی کا اور قرآن اور حدیث کی اصطلاحات کا اور واقعات کا رنگ بھر دی گئی۔
تو میں آج اسی انداز میں آپ کے سامنے 6 or 7 steps of a revolutionary process as derived from the seerah and life of Muhammad sallallahu alaihi wasallam پیش کر رہا ہوں. دیکھیے، نمبر 1، ہر انقلاب کی پہلی ضرورت ایک انقلابی نظریہ، انقلابی فلسفہ ہوتا ہے. انقلابی نظریہ، انقلابی فلسفہ کس کو کہیں گے؟ جو ایگزسٹنگ سسٹم ہے، پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم، اس کی جڑوں پر تیشہ بن کر گرے، تب تو وہ انقلابی نظریہ ہے. ورنہ واز ہے، سرمن ہے، جب تک کہ کاٹ نہیں ہے اس کے اندر، سیاسی نظام کو کاٹتا ہو، معاشی نظام کو کاٹتا ہو، سماجی نظام کو کاٹتا ہو، یہ کاٹ اگر نہیں ہے تو وہ انقلابی نہیں ہے، تو واز ہے، سرمن. اچھا، یہ جو نظریہ ہے ریولوشنری آئیڈیالوجی، اس کو پہلی شرط تو میں نے بیان کر دی کہ وہ ایگزسٹنگ سسٹم کے اوپر تیشہ بن کر گرے. دوسری شرط کیا ہے؟ اگر تو وہ نئی آئیڈیالوجی ہے، نیا فلسفہ ہے، تو معاملہ آسان ہے، وہ اپنی اصطلاحات خود وضع کرے گا اور ان اصطلاحات کے معنی خود معین کرے گا. اگر وہ کوئی پرانی آئیڈیالوجی ہے تو اسے اب ری انٹرپریٹ کرنا پڑے گا ان دی کرنٹ ایڈیم، جو زمانے کا رواج ہے جس میں کہ لوگ سمجھ رہے ہیں بات کو، کمیونیکیشن ہوتی ہے. اینڈ ایٹ دی لیول آف دی کانشیسنیس آف دی ٹائم، وقت میں جو شعور ہے ہمارے دور کا، جو ذہنی اور فکری جو سطح ہے، اس سطح پر بات کرنی ہے. تو نمبر 1، فرسٹ پری ریکویزٹ ریولوشنری آئیڈیالوجی which must cut at the roots of the existing political socio-economic system. It should either be new or if old, it has to be reinterpreted. اس کی وضاحت جدید اصطلاحات میں اور وقت کی علمی سطح پر کی جائے، پھر اس کو پھیلایا جائے، عام کیا جائے. پھیلانے کے لیے جو ذرائع ابلاغ میسر ہے استعمال کیجیے. پہلے کبھی صرف اسٹریٹ پریچنگ کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا، یا کوئی بازار لگا ہوا، بازار میں جا کے لوگوں کو جمع کر کے کوئی بات کہہ دی، یا لوگوں کو کھانے پر بلایا، ان سے کوئی بات کر لی، بس. اب جلسے ہو سکتے ہیں، کتابیں لکھی جا سکتی ہیں، مینز آف کمیونیکیشن، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، سب کو استعمال کیجیے. واٹ ایور مینز آف کمیونیکیشن آر اویلیبل ٹو یو، یوز دیم. یہ پہلا سٹیپ ہو گیا. دوسرا سٹیپ، اب جو لوگ اس نظریے کو حقیقتاً قبول کریں، انہیں آرگنائز کریں، منظم کریں. یہ تنظیم کی بھی 2 شرطیں ہیں. نمبر 1، اٹ ہیز ٹو بی ویری ڈسپلن، بڑی مضبوط ڈسپلن والی تنظیم ہونی چاہیے. اس لیے کہ جب مقابلہ پیش آئے گا، انقلاب کو ختم، اس کو نظام کو ختم کرنے کے لیے آپ میدان میں آئیں گے، تو وہ جو نظام کے علمبردار بیٹھے ہوئے ہیں، جن کے مفادات ہیں، ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں، جو رعایت یافتہ طبقات ہیں، وہ آئیں گے آپ کا سر کچلنے کے لیے. نظام کوہنا کے پاس مانو یہ معرض انقلاب میں ہے، کم اینڈ گرڈ اپ یور لوائنز، پروٹیکٹ یور انٹرسٹ، مارو انہیں. تب آپ کو ایک فوجی ڈسپلن کی ضرورت ہوگی. نوب مقابلہ نہیں کر سکے گا. سو دی پارٹی ہیز ٹو بی ڈسپلنڈ آف لسن اینڈ اوبے. سنو اور اطاعت کرو. جو ہمارے ہاں عام محاورے میں فوج کا ڈسپلن ہوتا ہے، لسن اینڈ اوبے، نو کوسچننگ. ہاں ویسے کوئی اجلاس ہو رہا ہو، کوسچن کرنے کی اجازت ہو جائے، لیکن جب میدان میں ہے تو جو حکم دے دیا گیا، there is nothing to there is not to reason why, there is but to do and die. انقلابی تنظیم میں ہر شخص کی ڈیپتھ آف کمٹمنٹ، اس کا کتنا اس تحریک کے ساتھ وفاداری کا کیا عالم ہے، an amount of sacrifice، اس نے کتنی قربانی دی ہے، اس کی بنیاد پر مقام معین ہونا چاہیے. اب مجھے واقعات سیرت کے یاد آ رہے ہیں میرے دماغ میں، لیکن میں روک رہا ہوں. میں ابھی چاہتا ہوں وہ اسکیلیٹن جو ہے وہ پہلے وہ واضح ہو جائے.
پہلا اسٹیپ ایک ریولیوشنری آئیڈیالوجی which must cut at the roots of the existing political socio-economic system. اب اس کو پھیلانا ہے، عام کرنا ہے۔ دوسرا سٹیپ، جو لوگ مان لیں، تسلیم کر لیں کہ ہاں یہ ٹھیک ہے، ہم قبول کرتے ہیں، انہیں آرگنائز کرنا ہے۔ آرگنائزیشن ڈسپلنڈ، اور اس میں لوگوں کے مرتبے کا تعین، ان کی قربانیوں، ڈیتھ آف کمٹمنٹ اور اماؤنٹ آف سیکریفائس سے ہو۔ اب ان لوگوں کو ٹرین کرنا ہے، تیار کرنا ہے۔ تیاری کے جو مختلف پہلو ہیں ان میں نوٹ کیجئے۔ ایک تو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جو انقلابی نظریہ ہے وہ ان کے ذہنوں سے ایک لہجے کے لیے بھی اوجھل نہ ہونے پائے۔ اسی پر تو دارا مدار ہے۔ اگر وہ انقلابی نظریہ ذہن میں ہے تو آپ میں عمل کا جذبہ بھی رہے گا، وہ مدھم پڑ گیا تو آپ بھی بیٹھ جائیں گے۔ ٹو کیپ اٹ فریش ان دیئر مائنڈز، نمبر ایک۔ نمبر دو، انہیں عادی بنایا جائے ڈسپلن کا، کہ سنیں اور مانیں۔ آسان کام تو نہیں ہے نا، میں کیوں مانوں اس کی، یہ بھی میرے جیسا آدمی ہے۔ اس کے لیے بڑی ٹریننگ کی ضرورت ہے، عادی بنانا پڑتا ہے۔ ہم بھی تسلیم کی خو ڈالیں گے، بے نیازی تیری عادت ہی صحیح۔ تسلیم کی خو ڈالنا آسان نہیں ہے۔ ہماری انا سے بڑھ کر انانیت راستے میں آتی ہے کہ نہیں آتی؟ تربیت کا، انقلابی تربیت کا دوسرا ہدف یہ ہے۔ تیسرا ہدف، تن من دھن سب قربان کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ اس کے بغیر انقلاب نہیں آ سکتا۔ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز۔ ریڈی ٹو سیکریفائس ایوری تھنگ، ایوری تھنگ، ایوری تھنگ انکلوڈنگ یور لائفز۔ یہ تین تو ایسنشل انگریڈینٹس ہیں انقلابی تربیت کے، ایسنشل۔ چوتھا ایک اور ہوگا، اگر جو آپ انقلاب کے ذریعے سے نظام قائم کرنا چاہتے ہیں اس کی کوئی اسپرچول ڈائمنشن بھی ہے، اس میں کوئی روحانیت کا پہلو بھی مطلوب ہے، تو روحانی تربیت بھی کارکنوں کی کرنی پڑے گی، ورنہ انقلاب کے اندر روحانیت کہاں سے آ جائے گی اگر کارکنوں میں نہیں ہوگی۔ دیٹ از دی فورتھ ڈائمنشن۔ اب آئیے نمبر 4۔ یہ کہنے کو تو نمبر 4 ہے، حقیقت میں یہ پہلے کے ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ پیسو ریزسٹنس۔ اس کی کیا معنی ہے؟ ریزسٹنس تو ہوگی، کھڑے رہو، ڈٹے رہو، پیچھے مت ہٹو، لیکن کوئی جوابی کارروائی مت کرو۔ اس کی وجہ میں آپ کو بتا دوں گا کیوں۔ اٹس ویری لاجیکل۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ نوٹ کیجئے کہ معاشرے کے اندر کانفلکٹ پیدا کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ دی ریولوشنریز۔ ورنہ لوگ آرام سے بیٹھے ہوئے تھے، امراء تھے، غربا تھے، یہ اپنی قسمت پہ راضی ہیں، وہ اپنے ہاں عیش کر رہے ہیں، غلام اپنا کام کر رہا ہے بیچارہ، اس کو پتا ہے کہ میری قسمت یہی ہے۔ اسی لیے مارکس نے کہا تھا مذہب عوام کا افیون ہے۔ میری قسمت یہی تھی، مجھے اللہ نے یہی بنا دیا ہے، صابر ہے، شاکر ہے، انقلاب کے لیے تو نہیں اٹھتے ہو، بغاوت تو نہیں کرتے۔ تو یہ تو بالکل ہے جیسے کہ تالاب جو ہے اس کے اندر کہیں کوئی لہریں نہیں ہیں، بڑا سکون کے ساتھ ہے تالاب، آپ نے ایک پتھر مارا، دس از رانگ، یہ غلط، یہ نظام غلط ہے، یہ ایکسپلائٹیٹو ہے، استحصالی نظام ہے، یہ ریپریسو ہے، استبدادی نظام ہے، یہ ڈسکریمنیٹو ہے، یہ امتیازات قائم کر رہا ہے انسانوں کے اندر، یہ غلط۔ کس نے پتھر مارا؟ آپ نے مارا نا۔ اب پتھر جائے گا تو پھر کچھ لہریں اٹھیں گی کہ نہیں؟ تو معاشرے میں جو لہریں اٹھتی ہیں
وہ ایک نیچرل ریئیکشن ہے انقلابی دعوت کا. البتہ اس کی سٹیجز ہوتی ہیں، 2 سٹیجز بڑی اہم ہیں.